الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید وفرقانہ الحمید وَهُوَ أَصْدَقُ الْقَائِلِينَ ادعونی استجب لکم۔ ارشاد رب العزت ہے مجھے پکارو میں تمہاری پکار کا جواب دوں گا۔ دعا کو اللہ تعالیٰ نے عبادت قرار دیا ہے۔ اس آیت کے آگے جملہ ہے کہ وہ لوگ جو میری عبادت سے استکبار کرتے ہیں، یعنی دعا نہیں مانگتے۔ دعا نہ مانگنا اللہ تعالیٰ سے یہ غرور و تکبر کی علامت، اور اللہ نے دعا کو عبادت قرار دیا۔ بے شک انسان اپنی حاجات، اپنی مشکلات، اپنی پریشانیوں کو بارگاہ رب العزت میں جب بیان کرتا ہے، اس کو بھی اللہ نے عبادت قرار دیا۔ اور دعاؤں کا طریقہ اور سلیقہ ہمیں محمد و آل محمد علیہ السلام نے بتایا ہے، اور اہل بیت علیہ السلام سے بہت ساری دعائیں نقل ہوئی ہیں، ہم تک پہنچی ہیں، اور ان تمام دعاؤں میں سے جو سب سے بہترین مجموعہ ہے دعاؤں کا، اسے صحیفہ سجادیہ کہا جاتا ہے، اور یہ امام زین العابدین علیہ السلام کی دعاؤں کا مجموعہ ہے۔ اس میں 20 نمبر دعا ہے، دعائے مکارم اخلاق۔ اس حوالے سے ماہ مقدس کے ان مقدس دنوں میں اور ان مبارک اور بابرکت لمحات میں ہم اس دعا کے چند جملے پڑھتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اس کی اپنی وساعت اور لیاقت کے مطابق کچھ تشریح بیان کی جاتی ہے۔ تو آج جو جملہ ہے اس میں امام علیہ السلام فرماتے ہیں: اللہم صل علی محمد وآلہ وسددنی لأن اعارض من غشنی بالنصح۔ اے اللہ محمد و آل محمد پر درود بھیج اور مجھے اس امر کی توفیق دے کہ جو مجھ سے فریب اور غش کرے، دھوکہ دے، میں اس کی خیر خواہی کروں، کہ جو میرے ساتھ ملاوٹ کرے، دھوکہ دے، میں اس کی خیر خواہی کروں، میں اس کی خیر خواہی اور بھلائی چاہوں۔ وَأَجْزِيَ مَنْ حَجَرَنِي بِالْبِرِّ، اور جو مجھے چھوڑ دے میں اس سے حسن سلوک کے ساتھ پیش آؤں۔ جو مجھ سے بے اعتنائی کرے، مجھے نظر انداز کرے، میں اس کے ساتھ اچھا سلوک کروں۔ وَأُصِيبَ مَنْ حَرَمَنِي بِالْبَذْلِ، اور میں اسے عطا و بخشش کے ساتھ پیش آؤں جو مجھے محروم کرے، جو مجھے کچھ نہ دے میں اس کو عطا کروں۔ وَأُكَافِيَ مَنْ قَطَعَنِي بِالصِّلَةِ، اور جو قطع رحمی کرے میں اس کے ساتھ صلہ رحمی کروں۔ وَأُخَالِفَ مَنْ اغْتَابَنِي إِلَىٰ حُسْنِ الذِّكْرِ، جو میری غیبت کرے، میرے عیب کو بیان کرے، میں اس کا ذکر اچھے الفاظ کے ساتھ کروں۔ وَأَنْ أُشْكَرُ الْحَسَنَةَ وَأُغْضِيَ عَنِ السَّيِّئَةِ، پروردگار مجھے توفیق دے کہ میں حسن سلوک پر، جو میرے ساتھ اچھائی کرتا ہے، میں اس پر اس کا شکریہ ادا کروں، اور اگر کوئی میرے ساتھ
برائی کرتا ہے تو میں اس سے چشم پوشی کروں. یہ جو جملے ہیں، یہ جو اس دعا کا نام ہے نا مکارم الاخلاق، یہ حقیقت میں مکارم اخلاق ہے. یہ بلند اخلاق ہے، یہ اعلیٰ اخلاق ہے کہ اگر کوئی برائی کرے اس کے مقابل میں نیکی، اگر کوئی قطع رحمی کرے اس کے مقابل میں صلہ رحمی، اگر کوئی غیبت کرے، برائی بیان کرے، اس کے مقابل میں اس کے اچھے الفاظ سے ذکر کیا جائے. یہ وہ بلند اخلاق ہیں کہ جو ہمیں اہل بیت علیہ السلام کی ذوات مقدسہ میں اپنے کمال پر نظر آتا. اسی ضمن میں ایک حدیث ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، آپ ایک مرتبہ درود پڑھ لیں حضور اسے ثقۃ الاسلام مرحوم کلینی رحمۃ اللہ علیہ نے ابو حمزہ سمالی کے ذریعے سے اس کو حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے نقل کیا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک خطبے میں ارشاد فرمایا، الا اخبرکم بخیر خلائق الدنیا والآخرہ، کیا میں تجھے ایسی چیز کے بارے میں نہ خبر دوں کہ جو دنیا اور آخرت کی خلائق سے بہتر ہے، یعنی ایسی بلائی کہ جو تمام دنیا و آخرت کی مخلوقات سے بہتر ہے. فرمایا العفو عمن ظلمک، وہ دنیا و آخرت سے بہتر کیا چیز ہے کہ اس کو معاف کرنا جو تم پر ظلم کرے، اس سے درگزر کرنا. وَتَصِلَ مَنْ قَطَعَكَ، جو تیرے ساتھ تعلق کو توڑ دے تو اس کے ساتھ اپنے تعلق کو جوڑ دے، جو تجھ سے دوری اختیار کرے تو اس سے اپنے تعلقات کو بحال کرے. وَالْإِحْسَانُ إِلَى مَنْ أَسَاءَ إِلَيْكَ، کہ جو تیرے ساتھ برائی کرے تو اس کے ساتھ نیکی کرے. وَإِطَاعَ مَنْ حَرَمَكَ، اور جو تجھے محروم کرے، تجھے نہ دے تو اس کو عطا کرے. یہ ایسے اخلاق ہیں جو دنیا اور آخرت میں سب سے بلند مرتبے پر ہے. اسی طرح کی ایک اور حدیث ہے جو مرحوم کلینی نے ہی نقل کی ہے. فرماتے ہیں ثلاث من مکارم الدنیا والآخرہ، دنیا و آخرت کے بلند مرتبہ اخلاق میں سے تین چیزیں. ایک تعفو عمن ظلمک، وہی معاف کہ تو معاف کر دے اس کو جو تجھ پر ظلم کرے، زیادتی کرے. وَتَصِلَ مَنْ قَطَعَكَ، جو تجھ سے تعلق کو توڑے تو اس سے جوڑ دے. وَتَحْلُمْ إِذَا جَاهِلَ عَلَيْكَ، جب تیرے ساتھ کوئی نادانی کا سلوک کرے، تیرے ساتھ جہالت کے ساتھ پیش آئے تو تو وہاں پر حلم اور برداشت کا مظاہرہ. اب یہ وہ مکارم الاخلاق ہے. پہلے بھی ذکر گزرا ہے کہ امام نے فرمایا معالی الاخلاق، بلند اخلاق خدایا میں عطا فرما. یہ وہ بلند اخلاق ہے. اب اس کی وضاحت کے لیے شہید مطہری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب ہے ان کی فلسفہ اخلاق، اور اس میں اس بات کو انہوں نے بیان کیا ہے. فرماتے ہیں کہ ایک عارف گزرے ہیں خواجہ عبداللہ انصاری، ایک نامور عارف اور صوفی گزرے ہیں. کہتے ہیں ان کا یہ جملہ ہے، آپ توجہ سے سنیں. ان کا جملہ یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ بدی کا جواب بدی کے ساتھ دینا، برائی کا جواب برائی کے ساتھ دینا، یہ کتوں کا کام ہے. وہ ایک کتا کسی کو کاٹے نا تو دوسرا بھی اس کو مقابل میں کاٹتا ہے.
ٹھیک ہے؟ تو اگر کوئی برائی کرتا ہے ہمارے ساتھ اور ہم بھی اس کا جواب برائی کے ساتھ دیں تو فرماتے ہیں کہ یہ کتوں کا کام، کتا کرتا ہے، اگر کتے کو ایک کتا کاٹے تو وہ بھی اس کو کاٹتا ہے۔ اور ہماری بھی اس طرح کی صورتحال ہے، اگر ہم کسی کو ایک گالی دیں تو آگے سے وہ 10 گالیاں دیں۔ اور یہ ایک لطیفہ بھی کسی نے یہ نیٹ پہ کیا ہوا تھا کہ ایک دن ہم نے کہا نا کہ ہمیں عیب بتائے جائے، عیب بتائے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ امام نے فرمایا تھا نا کہ خدایا میرے عیب جو ہے اس کو اصلاح کیے بغیر نہ چھوڑ، اور پھر اس میں ایوب کی بات آئی کہ مومن وہ ہے جو بہترین ہدیہ کرے دوسرے مومن کو، عیب بتائے، یہ بہترین ہدیہ ہے ایک مومن کے لیے کہ اس کے اندر جو خامی ہے دوسرا مومن اس کو بتائے کہ تمہارے اندر یہ عیب اور یہ خامی موجود ہے۔ تو اس میں اس در سے بھی مربوط ہے، کسی نے کیا ہوا تھا کہ اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ اپنا عیب معلوم کرے تو آپ بیوی کے کو ایک عیب کی طرف نسبت دیں کہ تو تیرے اندر کیا ہے، یہ عیب ہے، تو جواب میں وہ تیرے عیب بھی بتائے گی، تیرے باپ کے عیب بھی بتائے گی، تیرے دادا کے عیب بھی جو ہے نا وہ بتا دے گی، ٹھیک ہے نا، تو تمہیں پتہ چل جائے۔ یہ کیا ہے، یہ وہ ہے کہ ہم بدی کا جواب کئی گنا بڑھا کر دیتے ہیں۔ اگر کسی سے کوئی غلطی ہو جائے، اس قسم کی کوئی بات ہو جائے، تو ہم جب تک اس کا دگنا تگنا جواب نہ دیں اس وقت تک ہمیں چین نہیں آتا۔ یہ کس کی صفت ہے؟ یہ وہ خواجہ عبداللہ انصاری کہتے ہیں کہ یہ کتوں کی صفت ہے، بدی کا جواب بدی کے ساتھ دینا، برائی کا جواب برائی کے ساتھ دینا۔ یہ تو حیوانات، پست حیوانوں کی فطرت ہے۔ اچھا، اب اگلا مرحلہ یہ آتا ہے کہ اچھائی کا جواب اچھائی کے ساتھ دینا۔ یہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں یہ گدھوں کی صفت ہے۔ اچھائی کا جواب اچھائی کے ساتھ دینا، یہ کیا ہے؟ یہ گدھوں کی صفت ہے۔ اچھے کم از کم یہ ہے کہ انسان اچھائی کا جواب اچھائی کے ساتھ دے، احسان کا بدلہ احسان کے ساتھ دے، نیکی کا بدلہ نیکی کے ساتھ دے، کم از کم یہ ہے۔ لیکن وہ کہتے ہیں کہ یہ بھی حیوانات کی صفت ہے، گدھوں کی صفت ہے۔ وہ کہتے ہیں کبھی آپ نے مشاہدہ کیا ہو جہاں 4-5 گدھے اکٹھے کھڑے ہوئے ہوں، ٹھیک ہے، تو اب تو شہروں میں ناپید ہو گئے، ورنہ پہلے شہروں میں بھی کافی ہوتے، دیہاتوں میں ابھی بھی مل جاتے۔ تو اگر ایک گدھا کسی کو خارج کر رہا ہے نا تو وہ دوسرا گدھا بھی اس کو خارج کرنا شروع کر دیتا، ٹھیک ہے، یعنی کیا؟ یعنی ایک اس کے ساتھ بھلائی کر رہا ہے تو دوسرا گدھا بھی اس کے ساتھ ویسا سلوک کر رہا ہے، بھلائی والا کر رہا ہے۔ تو یہ انہوں نے کہا کہ اچھائی کا بدلہ اچھائی کے ساتھ دینا، یہ کیا ہے؟ یہ گدھوں کا کام ہے، ٹھیک ہے۔ ایک بیچ میں اور بھی ہے، شاید انہوں نے نہیں بیان کیا، اچھائی کا بدلہ برائی کے ساتھ دینا۔ ایک کسی نے احسان کیا ہے، بجائے اس کے کہ وہ احسان کا بدلہ احسان دے، برائی کے ساتھ، کچھ ایسے لوگ بھی ہیں کہ آپ ان پر احسان کریں، وہ بجائے اس کے کہ احسان کے ساتھ نیکی کے ساتھ بدلہ دے، وہ برائی کے ساتھ بدلہ۔ یہ بچھو کا کام ہے، یہ سانپ کا کام ہے۔ سانپ کو جتنا بھی آپ دودھ پلائے وہ کیا ہے؟ ڈنگ مارتا، ڈستا۔ تو یہ تو ان جانوروں کی اور پست حیوانات کی صفت ہے۔ بس انسانوں کا کام کیا ہے؟ بس توجہ سے، انسانوں کا کام کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ برائی کا جواب نیکی کے ساتھ دینا، یہ خواجہ عبداللہ انصاری کا کام ہے، یعنی یہ انسانوں کا کام ہے۔ یہ بلند اخلاق ہے کہ کسی کی برائی کا بدلہ اچھائی کے ساتھ دیا جائے۔ تو ہمیں انسان بننا ہے۔ امام زین العابدین علیہ السلام دیکھیں انہی کو طلب کر رہے ہیں کہ پروردگارا جو مجھے دھوکہ دے، فریب دے، میرا نقصان کرے، میرے نقصان کی سوچے، میرے بارے میں بدنیت ہے، میرے بارے میں اچھا نہیں رکھتا، میں اس کے بارے میں بری نیت نہ رکھوں، میں اس کا اچھا سوچوں، میں اس کے لیے خیر و بھلائی سوچوں، میں اسے نصیحت کروں، میں اس کی خیر خواہی کروں۔ کتنے لوگ ایسے ہوں گے ہم میں سے؟ اگر ہم
اہل بیت علیہ السلام کے پیروکار ہیں اور ہمیں بننا چاہیے، تو ہمیں اس طرح سے اپنے اخلاق کو بہتر بنانا، یہ دعا کر رہے ہیں۔ اور یہ ظاہر ہے، پھر وہی بات کو دہراؤں گا کہ یہ اس وقت ممکن ہے جب ہم ائمہ علیہ السلام سے توسل کرتے ہوئے خدا سے اس بات کی توفیق طلب کریں، جیسے امام فرما دیکھیں فرماتے ہیں جو مجھے چھوڑ دے۔ دیکھیں آپس کے معاشرتی تعلقات میں یہی مسئلہ ہے، وہ کہتے ہیں جی میں تو اس کے ساتھ اچھا تھا، اس نے خود ہی ہمیں چھوڑ دیا، لہذا اب ہم نے بھی چھوڑ دیا۔ بھئی یہ تو کمال نہ ہوا نا، جو ہمیں چھوڑ دے ہم بھی اس کو چھوڑ دیں، یہ تو بڑا آسان سا مسئلہ ہے۔ لیکن کیا ہے، امام کیا فرما رہے، اخلاق، بلندی اخلاق یہ، اعلیٰ اخلاق یہ کہ جو ہم سے قطع تعلق کرے، جو رشتہ دار، جو دوست ہمارے ساتھ ناراض ہو جائے، ہمارے گھر آنا جانا چھوڑ دے، ہمیں ٹیلی فون بھی نہ کرے، ہماری شادی بیاہ بھی میں نہ آئے، لیکن ہم اس کے پاس چلے جائیں، وہ ہمیں شادی میں بلائے یا جو بھی ہے اس کے پاس ہم خود چلے جائیں، یہ بلند اخلاق ہے، یہ جو ہے وہ اعلیٰ اخلاق ہے کہ خود انسان جو ہے وہ اس کے پاس چلا جائے۔ فرمایا جو قطع رحمی کرے میں اس کے ساتھ صلہ رحمی کروں، اور جو مجھے محروم کرے میں اسے عطا کروں۔ دیکھیں ایک وقت ہے، مثال کے طور پر جیسے ابھی حالات ہیں، بہت ساری پریشانیاں ہیں، ٹھیک ہے، مثلاً ایسے ہے کہ ایک شخص کے پاس مال ہے، میں ضرورت مند ہوں، ٹھیک ہے، وہ باقیوں کو دیتا مجھے نہیں دیتا، ٹھیک ہے، اب یہ تو بادشاہ فقیر ہو جاتے ہیں، فقیر بادشاہ ہو جاتے ہیں، یہ تو پلٹتے ہوئے، حالات کے پلٹتے ہوئے دیر نہیں لگتی۔ تلک الایام نداولها بین الناس، خدا ان دنوں کو پلٹاتا ہے۔ جو کسی اوقات میں بڑے لینڈ لارڈ اور مالدار تھے، آج آپ دیکھیں کہ وہ کوڑی کے بھی محتاج ہے، اور کل کو آپ دیکھیں کہ جن کے گھر کچھ نہیں ہوتا تھا آج ماشاءاللہ وہ بڑے پیسے والے ہیں۔ تو یہ تو حالات بدلتے رہتے ہیں، لیکن اب یہ اگر اس کو اللہ نے دیا ہے اور وہ محتاج ہو گیا ہے تو یہ نہ کرے کہ یہ اس کو محروم کرے کہ اس نے مجھے اس وقت نہیں دیا تھا۔ یا اور سادہ سی مثال دوں، مثلاً جیسے عام طور پر گھروں میں، یہ محلوں میں اگر کوئی نظر پکاتے ہیں، کوئی چیز پکاتے ہیں، کوئی صدقہ و خیرات کرتے ہیں تو ہمسایوں کے گھروں میں دیتے ہیں، ایسے ہوتا ہے نا، یا یہ نہ بھی کوئی بھی اچھی چیز پکاتے ہیں، دو چار ہمسایوں کے گھروں میں وہ دیتے ہیں۔ تو اب وہ مثلا ہمارا ہمسایہ ہمارے گھر میں نہیں دیتا، دوسروں کو دیتا ہے۔ اب یہ نہیں کہ جب ہم بھی پکائے ہم بھی کہیں اس کو ہم نے نہیں دینا، ٹھیک ہے، کیونکہ اس نے ہمیں نہیں، جو ہمیں محروم کرے ہم اس کو عطا کریں، یہ امام علیہ السلام دعا پر۔ اور یہ بڑا مسئلہ ہے، دیکھیے جب وہ کہتے ہیں فلانا میری برائی کر رہا ہے، میری عیب جوئی کر رہا ہے، مقابل میں ہم بھی کیا کرتے ہیں، اچھا وہ یہ ہمارا عیب بیان کر، اس میں 100 عیب ہے، 1 2 3 4 5، ٹھیک ہے، تو یہ تو میں نے بھی برائی کی۔ دیکھیں یہ امام علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں کہ جو میری برائی کرے پیٹھ پیچھے لوگوں کے سامنے، تو جب میری باری ہے میں کیا کروں، اس کا حسن ذکر کروں، اچھے الفاظ میں اس کا کہ بہت اچھا آدمی ہے، ماشاءاللہ بڑا نیک ہے، پرہیزگار ہے، یہ جو بھی ہے، مثلا میں اچھے الفاظ میں اس کا ذکر کروں، میں اس کی برائی، یہ اعلیٰ اخلاق ہے، یہ اہل بیت ہمیں سکھاتے ہیں، ٹھیک ہے، ہمیں ویسے نہیں۔ اور بدی سے چشم پوشی کر، دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت میں ہے اور ائمہ علیہ السلام کی سیرت میں کہ جو اہل بیت کے ساتھ ذاتی طور پر کوئی زیادتی کرتا تھا، ظلم کرتا تھا، اس کو معاف کر دیتا، کچھ نہیں کہتا، لیکن اگر کہیں دین کا مسئلہ ہوتا تھا، کوئی دین کی خلاف ورزی کرتا، اس کو سزا دیتے تھے، اس پر حد جاری کرتے تھے، لیکن ذاتی معاملات میں انتہائی عفو و بخشش سے کام لیتے تھے۔ اور مثالیں بھری پڑی ہیں،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت علیہ السلام کی عفو و بخشش سے۔ آپ کے علم میں ہے، دیکھیں کہ یہ جو مروان بن حکم تھا، جس نے بہت زیادہ بعد میں بھی پہلے بھی اہل بیت علیہ السلام پر ظلم و ستم ڈھائے ہیں اور دشمن تھا سرسخت اہل بیت کا، جنگ جمل میں علی مولا کے مقابلے میں تھا، اور بھی یہ عثمان کا داماد تھا، تو اس نے بہت زیادہ ظلم و ستم اور زیادتی کی اہل بیت علیہ السلام۔ لیکن جب آپ دیکھیں کہ جب یزید نے مدینے پر حملہ کے لیے لشکر بھیجا اور اس میں مسلم بن عقبہ جو اس کا صفت سلام انتہائی خونخوار اور درندہ صفت کا آدمی تھا، تو جب انہوں نے مدینے پر آ کر حملہ کیا، امام زین العابدین علیہ السلام مدینے سے باہر اپنے ایک مزرعہ تھا، کھیتی تھی ایک، وہاں پر اپنے اہل و عیال کے ساتھ وہاں پر چلے گئے تھے۔ تو یہ دوسروں کے پاس گیا، عبداللہ ابن عمر کے پاس بھی گیا اور لوگوں کے پاس بھی گیا، کیونکہ اس کو خطرہ تھا کہ اس پر وہ فوج کیا کرے گی، حملہ کرے گی۔ تو بھئی میرے بچوں کو آپ کیا کریں، اپنے پاس رکھیں۔ کسی نے قبول نہیں کیا۔ جب امام زین العابدین علیہ السلام کے پاس آیا، امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے بچوں کو یعنی عورتوں کو وہاں پر بھیج دو جہاں پر ہمارے عورتیں بچے رہیں گے، وہاں پر تیرے عورتیں بچے۔ لیکن یہ اعلیٰ کمال اور ظرف۔ اور اسی طرح سے ایک ہے اسامہ بن زید۔ اسامہ بن زید، آپ کو پتہ ہے نا، آخر وقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لشکر ترتیب دیا تھا، یہ اس وقت 17-18 سال کا تھا، تو اس کو حضور پاک نے کمانڈر بنا دیا اور سب سے کہا کہ اس کے ساتھ جنگ پہ جائے رومیوں کے مقابلے میں۔ تو لوگ نہیں جا رہے تھے، ادھر حضور پاک کی طبیعت ناساز تھی، تو حضور پاک نے بہت زیادہ تاکید فرمائی، لیکن کچھ لوگ نہیں جا رہے تھے، چونکہ ان کو خدشہ تھا کہ پیچھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت نہ ہو جائے اور ان کا منصوبہ ناکام نہ ہو جائے۔ تو اس نے جب امیر المومنین علیہ السلام ظاہری طور پر خلیفہ بنے ہیں تو اس نے بیعت نہیں کی، مولا علی کی بیعت نہیں کی۔ چند اور لوگ بھی تھے جنہوں نے مولا علی علیہ السلام کی بیعت نہیں کی، لیکن امیر المومنین نے ان سے کوئی تعارض نہیں کی، درگزر، جب تک کہ انہوں نے کوئی شورش برپا نہیں کی، فساد برپا نہیں کیا، بدامنی نہیں پھیلائی، امیر المومنین علیہ السلام نے انہیں کچھ نہیں کہا۔ تو ان میں سے ایک یہ تھے اسامہ بن زید، انہوں نے بھی امیر المومنین علیہ السلام کی بیعت نہیں کی تھی۔ اب آپ دیکھیں کہ جب یہ مریض ہوا، آخر اس کا وقت تھا، تو امام حسین علیہ السلام اس کی عیادت کرنے کے لیے گئے، تو دیکھا کہ اسامہ پریشان ہے، سخت مضطرب ہے۔ کہا کیوں پریشان ہوں؟ کہا جناب مقروض ہوں، میں اس لیے پریشان ہوں کہ میں مر جاؤں اور یہ قرضہ میرے ذمے رہے، مقروض حالت میں مر جاؤں۔ امام نے کہا گھبراؤ نہیں، وہ قرضہ تیرا میں ادا۔ دیکھیں یہ بزرگوار ہیں، یہ وہ اعلیٰ اخلاق ہیں جو ہم ان کے ماننے والے ہیں، تو ہمیں بھی انہی کے اخلاق پر ہمیں چلنے کی ضرورت ہے۔ اور کس طرح انسانی حوالے سے ہمدردی فرماتے تھے اہل بیت علیہ السلام، اور اپنے ساتھ ظلم کرنے والوں کے ساتھ بھی عطا و بخشش کا مظاہرہ کرتے، جتلاتے بھی نہیں تھے کہ بھائی تم نے ہمارے ساتھ ایسا کیا، آج ہمارے دروازے پہ ہے، نہیں، کبھی بھی ایسا بھی کسی کو شرمندہ بھی نہیں کرتے تھے۔ تو یہ وہ معالی اخلاق ہے جن کا امام علیہ السلام نے دعا کی۔
آگے فرماتے ہیں اللہم صلی علی محمد و آلہ وحلنی بہلیت الصالحین، پروردگارا محمد و آل محمد پر رحمت نازل فرما اور مجھے ان چیزوں سے مزین فرما دے جو صالحین کی زینت ہے، جو چیزیں صالحین کی زینت ہے تو ان سے مجھے بھی مزین فرما۔ وہ جو آرائش و زیبائش صالحین کے لیے ہے، زیبا ہونا، آراستہ و پیراستہ ہونا، یہ زیورات سے نہیں ہے، وہ اعلیٰ اخلاق ہے، وہ کردار ہے جس سے ایک انسان کی زینت ہوتی ہے۔ امام فرماتے ہیں وہ جو صالحین کی زینت ہے اس سے مجھے زینت فرما۔ وَأَلْبِسْنِي زِينَةَ الْمُتَّقِينَ فِي بَسْطِ الْعَدْلِ، دیکھیں فرماتے ہیں کہ اے اللہ عدل کے پھیلانے میں تو مجھے متقین کی زینت پہنا دے، یعنی متقین کی زینت والا جو لباس ہے وہ مجھے پہنا دے۔ اب متقین کی زینت والا لباس کون سا ہے؟ آگے اس کی وضاحت آ رہی ہے۔ نمبر 1 فرماتے ہیں عدل کے، انصاف کے پھیلانے میں، اور پھر فی بسط العدل وقدم الغیظ، غصے کو ضبط کرنے، یہ متقین کی زینت ہے، غصے کو ضبط اور کنٹرول کرنے میں، اور فتنہ کے ختم کرنے میں، وَإِطْفَاءِ النَّائِرَةِ وَذَمِّ أَهْلِ الْفُرْقَةِ، اور لوگ بکھرے ہوئے ہیں ان کو ملانے میں، یہ متقین کی زینت ہے۔ لوگوں میں اختلاف ہے، ان اختلاف کو ختم کرنا، یہ متقین کی زینت ہے۔ یہ صفتیں ہیں، یہ لباس متقین ہے۔ فرماتے ہیں کہ پراکندہ لوگوں کو ملانے میں، وَإِصْلَاحِ ذَاتِ الْبَيْنِ، لڑے ہوئے کو درمیان صلح کرانے میں، عیب پر پردہ ڈالنے میں، نرم خوئی اور عاجزی میں، اور حسن سیرت کے اختیار کرنے، رکھ رکھاؤ رکھنے، حسن اخلاق کے ساتھ پیش آنے، فضیلت کی طرف پیش قدمی کرنے میں، تفضل و احسان اور نیکی کو ترجیح دینے میں، اور خردہ گیری سے کنارہ کرنے میں، دوسروں کی عیب جوئی سے کنارہ کرنے میں، اور غیر مستحق کے ساتھ حسن سلوک ترک کرنے میں، اور حق بات کے کہنے میں اگرچہ وہ گراں گزرے اس میں مجھے تو یہ توفیق عطا فرما۔ اور اس طرح سے اور چیزوں کو بیان کیا، اور انشاءاللہ کل ہم ان کو آپ کی خدمت میں بیان کریں گے۔ باراللہ جو امام علیہ السلام نے اپنے لیے دعائیں کی ہیں وہ ہمارے حق میں بھی مستجاب فرما۔ ہمیں اہل بیت علیہ السلام کے بلند اخلاق کی پیروی کی توفیق عطا فرما، ہمارے اخلاق کو بھی اخلاق حسنہ میں تبدیل فرما، برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی اللہ